بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح کی تاریخ بیان کریں گے۔ فتح قسطنطنیہ اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع اسلام کے بعد قلیل عرصے میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دراز ممالک تک پھیل گئی تھی، لیکن 8 صدیوں تک بازنطینی سلطنت کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکا۔ اس شہر کی فتح ہر مسلمان جرنیل کا خواب تھی، اور اس کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے فاتح کے بارے میں بشارت تھی۔ حدیث شریف میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا با کمال فاتح ہوگا، وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا، اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ مسلمان جرنیلوں کی قسطنطنیہ پر اب تک کی جنگی مہمیں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی تھی، اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب ترک سلطان مراد دوئم کا ہونہار بیٹا سلطان محمد 2.5 لاکھ سے زائد فوج اور بھاری توپوں کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلا۔ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی، اور اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنی۔ اس امر کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو سلونیا کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے گی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 تک کل 54 دن جاری رہا۔ رومی شہنشاہ پالاایلوگس 11 کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کے بحریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا دی۔ سلطان محمد نے اپنے جہازوں کو شہر کے دوسری جانب لے جانے کا حکم دیا۔ سلطان محمد کی افواج صحرا کے ذریعے، جو کہ اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا، اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئے۔ سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشہور شہر کو یورپی مدد سے محروم کرنے کے لیے ابنائے باسفورس قبضہ کر لیا اور یورپی کنارے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا۔ اس میں عام سپاہیوں کے ساتھ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے۔ اس کے بعد شہر کا گھیراؤ کر لیا گیا اور کئی روز تک مضبوط فصیلوں پر توپوں کے بھاری گولے برسائے گئے۔ بالآخر صدیوں سے قائم فصیلیں اسلامی لشکر کے سامنے ڈھیر ہو گئی، اور 29 مئی 1453 بروز جمعۃ الوداع سلطان اپنی فوج کے ساتھ فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہو گیا، اور یوں قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، جو فتح کے بعد ہر جانیں ادا کرنے لگے، اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصل سے چھوٹ دے دی گئی۔ فتح کے اگلے روز قسطنطنیہ کے بڑے وزیر چینڈیلے کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی جگہ اس کے حریف زاگانوس کو تعینات کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو راتوں رات ہی مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ میں انہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شہر کے مرکزی کلیساؤں میں جمع ہو جانے والے مقامی عیسائیوں کو عام معافی دے دی،
اور چرچ کی جگہ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قسطنطنیہ کی فضائیں اذان کی آواز سے گونج اٹھی۔ سلطان نے اپنے دور میں 300 سے زائد عالیشان مساجد تعمیر کروائی، جن میں سلطان محمد مسجد اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد بہت ہی مشہور ہے۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کو اسلام بول یعنی اسلام کا گھر نام دیا گیا، جو بعد میں استنبول کہلانے لگا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ابنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والا دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا۔